السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت حافظ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، نیت کیسے کریں گے، آپ ثنا کب پڑھیں گے، اس طرح کون کو سورہ ملائیں گے، اور جو 6 زائد تکبیرات کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں امام ہو یا مقتدی دونوں کے لیے عید الفطر نماز کا طریقہ پریکٹیکل انشاءاللہ میں بتانے والا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوستوں کو شیئر کریں۔ نئے اگر آپ آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوگا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے سب سے پہلے چیز، ہم ہر ایک اعمال اگر کرنا چاہیں اس کے لیے نیت کرنا ضرورت پڑتا ہے میرے بھائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کرنا بھائی ضروری ہے، یاد رکھیے نیت کرنا ضروری بول رہا ہوں، نیت پڑھنا ضروری نہیں۔ ہم زبان میں جو پڑھتے ہیں یہ ضروری نہیں، اگر پڑھنا چاہیے آپ کو چوائس پڑھ سکتے ہیں، دل میں آپ کا نیت ہونی چاہیے کہ میں عید الفطر نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر عصر مغرب عشاء نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد اشراق اوابین چاش نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت دل میں آپ کو سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اب رہی بات ہم عید الفطر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو ہم عید الفطر نیت کریں گے۔ 2 طرح کا نیت ہے، ایک عربی میں ہے اور ایک ہمارے آپ کے زبان میں ہے، چاہے ہندی میں ہو، اردو میں ہو، اس طرح بنگلہ میں ہو یا اڑیا میں ہو، کسی زبان میں ہو۔ تو سب سے پہلے ہم عربی میں نیت کیسے کریں گے سمجھ لیں۔ نویت ان اصلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ عید الفطر ما 6 تکبیرات وجه اللہ تعالی اقتداء بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریف اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا مقتدی حضرات جو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ اس طرح نیت کریں گے، اور جو امام صاحب ہے اور پہلی دفعہ نماز پڑھا عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، یا حافظ صاحب یا پہلی بار عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نیت ایسے کیجئے گا جہاں انا امام اقتداء بهذا الامام ہے، اس جگہ آپ کو انا امام لمن حضر وما يحجر پڑھنا ہے، اور مکمل جو ہے آپ کو اس سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ عربی میں نیت نہ سمجھ میں آ رہا ہے تو گولی ماریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اردو میں یا ہندی میں نیت کر سکتے ہیں۔ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز کی نیت کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ آپ کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد یہ جو ثنا ہے اور تکبیر سب پڑھیں گے، امام سب پڑھیں گے، مقتدی حضرات پڑھیں گے، اور جو تکبیرات ہے، جو پہلا تکبیر اللہ اکبر وہ ہلکی سی زور سے مقتدی حضرات کو پڑھنے تاکہ خود سن سکے، اور امام صاحب زور سے پڑھیں گے ہی، اور ثنا بھی مقتدی امام دونوں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد سورہ اور نہیں پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ 3 تکبیر پڑھنی ہے۔ امام صاحب زور سے پڑھیں گے اور مقتدی حضرات بھی آہستہ سے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اور تکبیرات میں ہر ایک تکبیر میں کان تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے، بس۔ اس کے بعد مقتدی حضرات جو پیچھے امام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کام ختم ہو گیا، اب امام صاحب کا کام شروع ہو گیا۔ امام صاحب تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو آپ وہی سورہ پڑھیے گا امام صاحب کے لیے، جو سورہ مناسب لگے، چاہے آپ انا انزلنا پڑھ سکتے، والشمس والضحیٰ پڑھ سکتے، قرآن پاک کسی جگہ سے آپ کم سے کم 3 آیت آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کیا کریں گے، مفتی صاحب سب رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھنی امام صاحب پڑھیں گے اور مفتی حضرات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تمام حضرات کیا کہیں گے، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد۔ یہ 2 رکعت عید الفطر نماز ہے نا، جس طرح نماز ہم 2 رکعت نفل فرض پڑھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ہے، صرف 6 زائد تکبیر اس کو ہمیں آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ تو سمیع اللہ لمن حمدہ ہو گئے، اس کے بعد ربنا لک الحمد، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں 2 دفعہ تسبیح پڑھنی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر
سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر. ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اب دوسری رکعت میں مقتی حضرات خاموش رہیں گے. اب امام صاحب تلاوت کریں گے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. امام صاحب جانتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیے. سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سا سورہ ہو یا کم سے کم 3 آیت تلاوت کرے امام صاحب. اس کے رکوع جانے سے پہلے رکوع نہیں جانا ہے. دوسری رکعت میں رکوع نہیں جانا ہے. رکوع جانے سے پہلے 4 تکبیرات پڑھیں گے. یاد رکھیے 3 تکبیرات میں کان تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. اور چوتھی تکبیرات میں آپ کو رکوع چل جانا ہے. کس طرح دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب تسبیح پڑھنی ہے. ایک بات اس میں یاد رکھنا ہے جو 3 تسبیح پڑھ رہے ہیں 4 تسبیح پڑھ رہے ہیں ہر ایک تکبیر کے درمیان 3 تکبیر یا 4 تکبیر درمیان میں کچھ فاصلہ ہونے چاہیے. امام سے ذمہ داری ہے. اب رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر. اب سجدہ میں جو تسبیحات اس پڑھنے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد ہمیں بیٹھنا ہے التحیات. التحیات میں امام صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو سب التحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے امام صاحب مفتی صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سب آہستہ سے پڑھیں گے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سلام پھیرنا ہے امام صاحب کے ساتھ ساتھ. السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے مختصر امام صاحب دعا کریں گے. اس کے بعد امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ جو طریقہ ہے عید الفطر نماز کا یہ طریقہ کمپلیٹ طریقہ ہے. اس لیے اگر مفتی امام اگر کریں گے انشاءاللہ تعالی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی مزید کام کریں گے تو یاد رکھیے اس میں نماز میں کراہت آئے گی. خیر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1-2 بھی تکبیرات چھوٹ جاتی ہو تو سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں. بغیر سجدہ سو نماز ہو جائے گی. عید الفطر کی نماز ہو عید کی نماز ہو قربانی نماز ہو یا اسی طرح جمعہ کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی. کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک ہمیں آپ کو صحیح عید الفطر نماز ادا کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.